حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بندہ ریچھ نچانے والا نظر آیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ بولا قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ سن کر مسکرا دیے تو یہ بات ریچھ والے کو پسند نہ آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ وہ بولا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ تو آپ کے پاس ریچھ ہے اور نہ ہی ڈگڈگی، تو پھر تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس نے کہا حضور اب آپ کی باری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دو درخت کی ٹہنیوں پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا نیچے سے گزر جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ آگے جانا پیچھے واپس نہ آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا، نہ وہ سورج کی گرمی نہ وہ گرد و غبار۔ اسی سوچ میں تھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سپہ سالار بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران اور پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب محل کے اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلے شکوے کرتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ اب وہ شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ کئی سال گزر گئے، بچے ہوئے اور شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان اور منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا، خیال آیا کہ آخر کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہاں پہنچا جہاں لشکر آیا تھا اور دیکھا کہ وہ درخت ابھی بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں، اور درخت کے نیچے سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، اور سامنے ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہوئی تھی، وہی گرمی، وہی گرد و غبار، اور دیکھا کہ سرکار لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں کھڑے ہیں۔ بولا جناب میری سلطنت کہاں ہے؟ میری ملکہ اور میرے شہزادے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سب تماشا تھا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔